الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران محترم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس نے مسلمان بنایا اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی. ابھی ہم ایک ماہ کے روزے رکھ کر پھر عید کی خوشیوں سے مالا مال ہو کر یہاں پر عید کے بعد پہلا جمعہ منانے کے لیے حاضر ہوئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی بہترین مخلوق اپنی بنایا. احسن تقویم پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس سے بہترین ساخت کسی اور مخلوق کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس بات کی گواہی دی سورہ 3 کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اس کی بہترین خلقت پر پیدا کیا. اس سے بہترین ساخت کی اور کوئی دوسری مخلوق نہیں. لوگ بعض مرتبہ چاند کی مثال دیتے ہیں کہ چاند جیسا خوبصورت چہرہ، لیکن انسان کا کوئی بھی چہرہ کیوں نہ ہو وہ چاند سے زیادہ خوبصورت. ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مشروط طلاق دی. اس نے یہ کہا کہ اگر تیرا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت نہیں ہے تو تیرے اوپر طلاق. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس مسئلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی تیری بیوی چاند کی طرح خوبصورت ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو اس کے اوپر طلاق واقع ہوگی. ان کے ایک شاگرد تھے، اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اس کے اعتبار سے اس عورت کے اوپر طلاق نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، کیونکہ اسے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے، چاند کو نہیں. انہوں نے یہی دلیل دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اوپر پیدا کیا. یقیناً انسان چاند کی اس خوبصورتی سے بھی کہیں بڑھ کر اس مشروط بات کی وجہ سے اس کے اوپر طلاق نہیں پڑی، اور واقعی بات یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. اور یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ انسان ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اس مقام کے اوپر پہنچا. یہ ایک نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء، جسے ڈارون نے پیش کیا، جسے اس وقت کے لوگوں نے بھی مسترد کیا اور آج بھی یہ ایک مسترد کردہ نظریہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی ساخت کے اوپر پیدا کیا. انسان ایک چھوٹے سے جانور سے آگے بڑھ کر بندر، اور بندر سے چمپینزی بن کر انسان نہیں بنا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ جو زمین کے اوپر فساد برپا کرے گی جبکہ ہم ہر آن تیری تسبیح بیان کرتے؟ انہیں پتا تھا کہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ اختیار کی آزادی دینے والا ہے، فکر کی آزادی دینے والا ہے، جو فرشتوں کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو کام ان کو اسائن کیا گیا ہے، جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، وہی وہ پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک آدمی جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اس کا رتبہ بہت بلند، اس کا رتبہ بہت ہی زیادہ بلند، کیونکہ وہ پورے اختیار کی آزادی کے ساتھ، اس کو گناہ کرنے کی بھی آزادی ہے، غلط کام کرنے کی بھی آزادی ہے، اس کے باوجود وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، اچھائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دیتا ہے۔ یہ نعمت بھری جنتیں اللہ نے کس لیے تیار کی؟ اگر آدمی کو اختیار کی آزادی نہ ہو تو پھر ان نعمت بھری جنتوں میں داخل کرنے کا کوئی حاصل نہیں۔ اسی لیے آدمی زمین کے اوپر بھول جاتا ہے اس اختیار کی آزادی کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ ہے۔ جب اختیارات ملتے ہیں، جب کسی کو مال و دولت حاصل ہوتی ہے، دنیا میں جاہ اور مقام حاصل ہوتا ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ۔ چنانچہ فرعون نے یہی دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا پالنہار ہوں، کسے مانتے ہو تم؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ مکالمہ جو قرآن نے پیش کیا وہ یہی کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا رب تو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، تمہارا بھی خالق۔ وہ کہتا ہے میں ایسے کسی خالق کو نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی مکالمہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مارتا ہوں اور میں جلاتا ہوں۔ نمرود یہ کہتا ہے میں مارتا ہوں اور میں جلاتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو ڈباتا ہے، وہ غروب کرتا ہے۔ اگر تمہارے بس میں ہے تو سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق کے اندر غروب۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور وہ مبہوت ہو گیا، کیونکہ دلائل کے سامنے کوئی چال نہیں چلتی۔ پھر وہ جب دلائل کے ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی زور اور طاقت کے اوپر آ جاتا ہے۔ اچھا یہ ہے تمہارا قصہ، ہم تمہیں آگ میں ڈالیں گے، ہم تمہارا انجام برا کریں گے۔ یہی وتیرہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں یا کبریائی کے اندر، تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک لیول تک مہلت دیتا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، کون ہے میری طاقت کو چھونے والا، کون ہے میرے اقتدار کو چیلنج کرنے والا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون کہتا تھا یہ تو گرے پڑے قسم کے لوگ ہیں، گرے پڑے قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھو مصر کی نہریں ہمارے پاس بہ رہی ہیں، مال و دولت کے خزانے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور بڑی مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا کہ تم اسے جا کے سمجھاؤ، کہیں ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، اسے سمجھاؤ، انه طغى، اس نے بڑی بغاوت اختیار کی ہے سرزمین کے اندر، لعلہ یتزکا، شاید وہ تزکیہ حاصل کرے، شاید وہ پاک و صاف ہو جائے، شاید وہ بات سمجھ جائے۔ لیکن وہ سمجھا نہیں بات۔ قوم عاد کے سامنے بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت فرمائی، نبیوں کو بھیجا، نبی بڑے صالح قسم کے لوگ، چنندہ قسم کے لوگ،
بڑا زام تھا انہیں اپنی طاقت کے اوپر. پہاڑوں کو وہ موم کی طرح تراش دیتے تھے. سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, مضبوط اور طاقتور قسم کی قومیں. میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو, یہ تو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. اتنا اونچا کام کرتا, ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے, فضاؤں کے اندر اڑ رہا ہے, چاند کے اوپر کمند ڈال رہا ہے, کئی سیاروں کے اندر دریافت کر رہا ہے کہ وہاں پر زندگی پائی جاتی ہے یا نہیں, یا آگے چل کر ہم وہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ خود ہی اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت کس طرح سے یہ خدا ہو سکتے ہیں. سمپل سی بات ہے, نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں خود تراشتے ہیں آپ؟ ابھی کل ہم دیکھ رہے تھے ایک بہت بڑا اسٹیچو تھا, آج کل لے جاتے ہیں لوگ, راستے میں ٹوٹ گیا, پریشان. جس کو بناتے ہیں وہ خود ٹوٹ جاتا, یعنی اس کو اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی طاقت نہیں. قرآن نے کہا ضعف الطالب والمطلوب, جو لوگ مانگتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں, اور جن سے مانگا جا رہا ہے یہ معبودان باطل یہ بھی کمزور ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے, اور اس کے لیے کوڈ پورا طریقہ کار بھیجا اللہ نے. جو پہلا انسان اللہ نے پیدا کیا وہ پہلا نبی بھی تھا, اس کو ہدایت دی گئی تاکہ وہ اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت کر سکے, ان کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے. اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. لوگ بھٹکتے گئے, پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. لیکن جب بغاوت, سرکشی اور طغیان اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. رات ہو کے دن, صبح ہو کے شام, اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا. صرف اہل ایمان بچتے ہیں. حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کو ایک کشتی میں بٹھا لو. زبردست طوفان کے ذریعے سے اس قوم کو ہم برباد کرنے والے, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی, دعوت دی اس قوم کو. انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں, انہوں نے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے منہوں کے اوپر کپڑے ڈال لیے. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا, اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ کھیتیوں کے لیے. ان کا بیٹا بھی کفار میں سے تھا, اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. جب حضرت نوح نے کہا کہ آ جاؤ, ایمان لا کر اس کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ابا جان, میں ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہاں پر پناہ لے لوں گا, وہاں تک نہیں آئے گا پانی. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ان کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ ڈوب گیا. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا, سمندر کے اندر غرق کیا. وہ یہ سمجھا کہ مجھے کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سمندر میں لاٹھی مارنے کا حکم دیا, راستے کھول دیے, قوم پوری نکل گئی. انبیاء کا ایمان بھی بڑا مضبوط ہوتا تھا, بہت ہی مضبوط ہوتا تھا. بنی اسرائیل بڑی تھڑدلی قوم تھی, بڑی بزدل قوم تھی, اللہ کے اوپر ایمان بڑا کمزور تھا. پیچھے فرعون کو دیکھا انہوں نے, شاید ہمارا ایمان بھی اسی طرح کمزور تھا. پیچھے فرعون کے لاؤ لشکر کو انہوں نے دیکھا, سامنے سمندر. کہا اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے, کدھر لے آئے, اب تو کوئی بچنے کی صورت نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا ان ربی معی سیہدین. بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا. اس وقت بھی توکل کی ایک عظیم کیفیت. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر مارو, عصا مارو. راستے نکلے,
پوری قوم بنی اسرائیل کی باہر نکل گئی، بیچ میں فرعون آیا تو ڈوب گیا، غرق ہو گیا، غرق ہو گیا سمندر کے اندر۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کیا تم نے قوم عاد کی صورتحال نہیں جانی؟ ارم والی، جو ارم کے اندر، ارم والے علاقے کے اندر رہتی، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ سمود جنہوں نے پہاڑوں کو، چٹانوں کو رموم کی طرح تراش کر اپنے گھر بنا لیے، اس طرح کی قوم کبھی پیدا نہیں ہوئی، طاقتور اور مضبوط قسم کی قوم۔ الذین طغوا فی البلاد وفرعون ذی الاوتاد، اور میکوں والا فرعون جس کی فوجیں جب پڑاؤ ڈالتی تھی تو بڑے بڑے خیمے ڈال دیے جاتے تھے، ان سب لوگوں نے سرکشی اختیار کی۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اس کے اندر بہت فساد برپا کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب یقیناً گھات کے اندر۔ لیکن اللہ نے بڑی مہلت دی انسان کے لیے تقوی کا سامان کیا، انسان کے لیے تزکیہ نفس کا سامان کیا، انبیاء کے ذریعے سے کتابوں کا اہتمام کیا، بہترین پاکیزہ سیرت کا اہتمام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، ان کے اندر سے ایک ایسا نبی اٹھا جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاکیزہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ بے حساب انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے فرزند، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے حساب انبیاء آئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر ایک سلسلہ ہے انبیاء کا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائے، جن کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ اور آپ نے انسانوں کے تزکیے کا سامان فرمایا، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ایک ریکارڈ ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر ایک ایسا عظیم الشان انقلاب آیا جس کے اندر انسان پاکیزہ ہو گئے، بہترین قسم کے لوگ، انسانیت کا مکھن، کریم آف دی سوسائٹی، کریم آف دی ہیومینٹی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے، کھجور کھا کر اپنی زندگی بسر کرنے والے، بے حساب خرابیوں کے اندر مبتلا، جن کے سامنے روم اور ایران کی طاقتیں اپنا دبدبا رکھتی تھیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی عربوں کی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں لڑتے تھے، خوریز لڑائیاں۔ ان میں سے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، حق کی بات آپ نے پیش کی، سچی بات آپ نے پیش کی، بڑی شیرینی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کر کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو تو تم کامیاب رہو گے۔ بھلی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جس کو اللہ کے رسولوں نے پیش کیا، ان کے جد اعلیٰ نے پیش کیا، جس کے لیے قربانی دی، وہ سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور کچھ ہی دن پہلے، عام الفیل سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے، اسی سال عام الفیل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ تمہارے سامنے اتنی بڑی نشانی ہے،
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ اصحاب فیل کا انجام کیسے ہوا؟ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا ابرہہ، اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس لاؤ لشکر کو تباہ کیا، بھوس کی طرح انہیں بنا دیا۔ اللہ جسے جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ختم کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑے طاقتور لوگ نظر آتے ہیں، آپ بہت طاقتور لگتا ہے، ارے بہت طاقتور ہے آج، لیکن جب نیچے سے زمین کھسکتی ہے ساری طاقت ایک ساتھ چلے جاتی، اور موت کا فرشتہ جب آ کر پکڑتا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور حکیم اور دنیا کی کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آتا ہے تو ذرا برابر دیر نہیں ہوتی اور نہ جلدی ہوتی۔ کتنے لوگ چلے گئے اس دنیا سے دبدبا رکھنے والے، اور کتنے لوگوں کا اقتدار چلا گیا، بڑے مضبوط سمجھتے تھے لوگ۔ ابھی دیکھیں آپ حکمرانوں کا عرب کے سرزمین کے اوپر کیا حال ہو رہا ہے، بڑے مضبوط، مصر کی سرزمین کے اوپر 30 سال تک حکمرانی کی ہے حکمران، بہت مضبوط، ملک کو خوب لوٹا، اسلام کے دشمنوں کو خوب فائدہ پہنچایا، اسرائیل کا نگہبان بنا رہا، لیکن اللہ نے جب اقتدار کو ختم کیا تو یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کے سارے کالے کرتوت اور کارنامے سامنے آتے۔ ایک ایک نے حکومت کی 30 سال، 25 سال، 40 سال، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی آئینی حکومت کے اندر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن اللہ نے بتایا کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، طاقتور ذات اس کائنات کے اندر صرف رب کائنات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسان چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب بم ڈال کر لاکھوں انسانوں کو ختم کیا امریکہ کے حکمرانوں نے، اس وقت کے حکمران ٹرومین نے ناچ کر یہ کہا تھا کہ ہم نے آج انسانوں کو بتا دیا کہ امریکہ کی طاقت کیا ہے، لیکن اس کو اس دنیا سے جانا پڑا، کوئی روک نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ساری کائنات فنا کی گھاٹ اترنے والی، یہ انسان کی زندگی مختصر ہے۔ وہی لوگ اس دنیا کے اندر کامیاب ہیں جو اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اپنی زندگی گزارتے، تقوی کی تزکیہ نفس کے ساتھ زندگی گزارتے۔ دنیا کے پیچھے دوڑ کر اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والا کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ وہ آدمی کامیاب ہوا جو اپنے تزکیہ نفس کا اہتمام کرتا ہے، اپنی پاکیزگی کا نفس کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ لوگوں، اللہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے سامنے، یہ محبت کے دعوے، عقیدت کے دعوے یہ جھوٹے ہیں اگر ہم ان احکامات کے اوپر پابندی سے عمل نہیں کرتے۔ عمل کیا کریں گے؟ خاک کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے۔ مسجد میں جب خطبہ شروع ہوا 2 صف نہیں، پھر ملت پکارتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال، ہمارے اندر تنظیم کا فقدان ہے، جو کام بھی کرتے ہیں بھونڈا کام، اہتمام نہیں۔ آپ دیکھیں نمازوں کی صفوں کے اندر رمضان کے ابتدائی دنوں میں صفیں بھری رہتی ہیں، مسجد فل رہتی ہے، لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے بدقسمتی سے کم ہوتے آتی ہے تعداد، حالانکہ آخری دہے کے اندر وہ تاخرات ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر اللہ نے فرمایا۔ عمل کا فقدان، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تزکیہ نفس کا اہتمام،
بے انتہا ضروری ہے. یہ ہر انڈیویجول کا کام ہے. جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں, کیا ہمیں کرنا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. عقیدت کے دعوے, جھوٹے دعوے, اسلام کو پہچاننے کی, قرآن کو سمجھنے کی تمیز نہیں. زندگی کا ایک عرصہ بیت گیا, گورنمنٹ کی خدمت کرتے کرتے, لوگوں کی چاکری کرتے کرتے سال ہر سال ہو گئے, لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھ کر یا اس کو جہاں سنایا جا رہا ہے ان سے کچھ حاصل کرنے کی تمنا دل کے اندر پیدا نہ ہو سکی. لوگ پکارتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا, اللہ کی راہ میں نکلنے کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا. جو اپنا ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم پیچھے. امت مسلمہ کے طالب علموں کو دیکھیں, بڑے لو رینکرز, بڑی مشکل سے کسی نے کچھ حاصل کر لیا تو اس کی مثال ایک کا دکا, 1000 کے اندر ایک. کمپٹیٹیو دور ہے, اور اسلام وہ مذہب ہے جس نے تعلیم کی اہمیت واضح کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ, آپ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے, تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں. قرآن کی پہلی وحی, اسلام کی پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ڈگری ہو گئی, بہت بڑا کام ہو گیا, نوکری کی تلاش. چلو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس قسم کے کام کرے تو اچھا ہے, مجبوری کے تحت. آگے پڑھنے کے سارے فیلڈ غیر مسلموں کے لیے چھوڑ دیے ہم. جا کر دیکھیں پروفیسرز کی لسٹ, شاید ہی کوئی ایک کا دکا مسلمان نظر آئے. ڈگری کر لیے, نوکری کی تلاش. امیر کا بھی وہی حال, غریب کا بھی وہی حال. جبکہ اسلام ایک پیک پر پہنچاتا ہے. جب مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا, بہترین سائنسدان تھے, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. لوگ آج ہنستے ہوں گے, کدھر ہیں وہ لوگ, کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کارنامے انجام دیے. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم جس فیلڈ کے اندر بھی ہوں اس کے اندر مہارت حاصل کریں, اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. مگر وہ علم کے موتی, کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ہم نے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. اقبال نے بڑی جب لائبریریاں کھنگالی تو پتا چلا کہ اسلام کے ان شہدائیوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. کیمسٹری ہو, ایسٹرونومی ہو, بایولوجی ہو, اور مختلف علوم اور فنون ہو, ان کے اوپر بڑی درک حاصل کی. یہ امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں کیا تو پچھڑی ہوئی قوم کی طرح ہی رہنا پڑے گا. اللہ کی یہ سنت رہی ہے. جو لوگ آگے بڑھتے ہیں جذبے کے ساتھ, ایک ولولے کے ساتھ, وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتے, وہی دنیا کا رخ بدلتے. میرا گھر, میری سہولت, میری چیزیں, اس سے بڑھ کر ہمیں کام کرنا ہے. انبیاء کی یہ دعوت غیر مسلموں تک پہنچانا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے, اس راہ کے اندر خرچ کرنا ہے, مال خرچ کرنا ہے. پیسہ بڑی بہت مشکل سے نکلتا ملت کی جیب سے. ابھی ایک صاحب حیدرآباد کے اندر بڑی پیاری مثال دے رہے, حریص کھانے کے لیے 80 روپے نکلتے جیب سے, لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے 10 روپے نہیں نکلتے. صحیح مثال دی انہوں نے. کائے کے لیے ہیں مثالیں. اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بلند مقام عطا کیا. تاریخ کی کتابوں کے اندر کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے 1000 رکعتیں 100 رکعتیں نماز پڑھی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ راہ خدا میں جب مال خرچ کرنے کا اعلان ہوا تو ایک ایک چیز انہوں نے لا کر نچھاور کر دی اللہ کی راہ کے. گھر کا ایک ایک سامان لا کر رکھ دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا رکھ کر آئے ہو گھر کے اندر؟
انہوں نے بتایا اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی. آج کے جو بلینئرز ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر مالدار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. 600 اونٹ اس کے سارے ساز و سامان کے ساتھ اور ہزاروں دینار و درہم. اللہ کے رسول نے ان کو جب دیکھا تو مال اور دولت کو انہوں نے ہٹاتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد عثمان کی کوئی گرفت نہیں, کسی غلطی کی کوئی گرفت نہیں. لوگوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بے انتہا ضروری. اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ملت کے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو آگے آنا چاہیے, جن کو نہیں دیا ہے ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے, جب اعلان ہوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا, مزدوری کی انہوں نے رات بھر اور لا کر وہ سرمایہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیا, کھجوروں کا وہ سرمایہ پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے ان کی ہمت افزائی کی اور ملت کو یہ بتایا کہ مال کی کمیت کی اہمیت نہیں ہے, اس کی کیفیت کی اہمیت. سارے کھجوروں کو آپ نے اس مال کے اوپر بکھیر دیا. ہمارے پاس یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا, جو کچھ دیا ہے اس کے اندر سے ہم خرچ کریں. اپنی ذات کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے, فضول اور رائگاں ہیں بہت ساری چیزیں. اللہ کی راہ کے اندر جو ہم خرچ کریں وہی قیامت کے اندر کام آنے والا ہے. یہ یقین رکھیں کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے. اس یقین کے ساتھ ہم راہ خدا کے اندر خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری دولت کے اندر, ہمارے وسائل کے اندر اضافہ فرمائے. کوئی پوچھ کر تنگ نہ ہو, بلکہ ہم خود ہی سے جائیں, آپ کے پاس یہ کام ہو رہا ہے, یہ غربا کی یہ فہرست ہے, ہم خود دیں. یہ مساجد میں بار بار چندوں کا اعلان, یہ مساجد میں بار بار یہ ڈبے گھمانا, یہ سب اسلام کے نظریے سے لگا کھانے والی چیز نہیں ہے. امت یتیم اور بیمار ہو چکی ہے, یہ بیمار ذہن کی پیداوار ہے. اگر یہ بھی نہ خرچ کریں تو وہ بھی وصول نہ ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس سے کم از کم الیکٹریسٹی بل تو مل جائے. لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. لوگوں نے سروے کر کے بتایا لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, اور تعلیم کے اوپر بہت کم خرچ ہوتا ہے. ملت آج بلک رہی ہے. کتنے نوجوان باصلاحیت ہے جو اپنی صلاحیتوں کو رکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پا رہے. یہ سب ملت کی ذمہ داری. کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر بستے ہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ حق کی اس بات کو بندگان خدا تک پہنچائیں. نہیں پہنچائیں گے قیامت کے دن اللہ دامن پکڑ کر پوچھے گا. ہماری یہ نمازیں, ہماری یہ روزے, یہ دکھاوے اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے. اللہ کی کتاب سے آج سے ہم عہد کریں کہ اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے, اس کو سیکھیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, اور راہ خدا میں جہاں کام ہو رہا ہے اس کے اندر ہم اپنا ہاتھ بڑھائیں گے. وقت کی پابندی کریں گے. کئی مرتبہ میں نے کہا اتنا بڑا خطبہ ہو گیا, اس کے اندر 70% لوگ خطبے کے بعد آئے. پھر کون دہرائے گا آپ کے سامنے بات؟ کتنے لوگ آپ کے سامنے باتیں دہرائیں گے؟ پھر آپ کو یہاں پر جو باتیں بتائی جاتی ہیں آپ 10 کتابیں پڑھیں گے تب وہ مواد حاصل ہوگا. لوگ مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وقت پر آئیں, سیکھیں, اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. خطبہ شب شروع ہو جائے تو اس کا سننا لازم. اس کے اندر کسی کو آپ خاموش بیٹھو بھی نہیں بول سکتے. چاہے کہ آپ آئیں 20 منٹ کے بعد بہت مصروف آدمی کی طرح, ڈھیلے کی مصروفیت نہیں. 99% افراد یہاں جو بیٹھتے ہیں کوئی ایسی ایمرجنسی مصروفیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ دیر سے آئے. لوگوں اپنے اندر تنظیم کا جذبہ پیدا کرو, ٹائم کے اوپر آنے کا جذبہ پیدا کرو. اسلام نے وقت کی تعلیم دی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز جو ہے وقت کے اوپر مقرر کی گئی, آپ اپنی مرضی سے جب چاہے جب نہیں پڑھ سکتے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. مجھے امید ہے کہ آپ
ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اسے چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ اسے اپنے گرہ کے اندر باندھیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کی دنیاوی اور عقبہ دونوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا و آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے احکامات کے اوپر چلیں، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ہم اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، باطل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔